أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب. مل کے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس سے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث عہد و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستو قرآن مجید فرقان حمید دی شورۂ آفاق ہر زبان زدیام آیت کریمہ دا کچھ حصہ
آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ جس طرح کے سوشل میڈیا دے حوالے نال سب نوں پتہ ہے کہ انڈیا دے اندر بی جے پی دی ایک رکن ہے، اس نے میرے اور تواڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس وچ گستاخی کیتی ہے اور کچھ نے اس کی تصدیق کیتی۔ پیدا کرنے والے دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ جان ہے، جدوں دا یہ سنیا دل خون دے آنسو روندا ہے۔ سب تو پہلی گل تے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت و ناموس سانو سب نالوں زیادہ عزیز ہے، اور یہ گل یاد رکھنا کوئی ساڈی ذات تے حرف اٹھائے اسی برداشت کر لاں گے، ساڈے عزیز و اقارب والدین بھیڑاں بھراواں دی ذات تے کوئی حرف چکے برداشت ہو سکتا ہے، لیکن پیدا کرنے والی دی قسم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات آپ دی کوئی گستاخی کرے یا سوچے اے اسی گوارا نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا تے چل رہا ہے کہ مختلف ممالک اسلامی ممالک جڑے اگے کدی میدان عمل وچ نہیں آئے لیکن ہون وہ میدان عمل وچ عرب امارات دے حوالے نال میں گل کر رہا ہوں۔ کسے علاقے دا، کسے ملک دا، کسے بستی دا رہن والا کوئی مسلمان اختلافی مسائل یا فروعی اختلاف یا مسائل تے اختلاف ہونا ہے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جدوں مسئلہ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ناموس دا آ جائے پھر مسلمان سارے اکٹھے تھے، پھر تفریق نہیں، کیونکہ اسی سارے ہی کلمہ پڑھنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے کلمہ پڑھ کے تے غداری نہیں کر سکتے۔ اے میں سنیا کہ انہوں نے بی جے پی نے انہوں نے اور بی بی جی نے گستاخی کیتی ہے، وہ کتیا جڑی بھونکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات تے انہوں 6 سال واسطے بی جے پی وچوں کٹ دیتا ہے، تو جس بندے نے تائید کیتی ہو دی انہوں بالکل ہی فارغ کر دیتا ہے۔
لیکن ساڈا یہ مطالبہ نہیں، ساڈا مطالبہ یہ ہے کہ انہوں قرار واقعی سزا دیتی جائے، کیونکہ کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی دھرم ہے، کسے دے بھی پاک نفوس تے کوئی بندہ حرف نہیں اٹھا سکدا، او دے بارے چ گستاخی نہیں کر سکدا، جیڑا کرے مجرم۔ انہوں دے اتے بہت سارے لوگ ہندو مسلم فسادات دی آڑ لائے، وچ آ گئے اور مختلف ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اور وہ کتیا کہہ رہی ہے کہ میرے سامنے آؤ، جو لکھیا میں وہ تواڈے سامنے بیان کیتا ہے۔ حالانکہ جو کچھ بھی کتب دے اندر لکھیا ہے وہ دے کہن دا مقصد وہ نہیں سی جو اس نے بیان کیتا ہے۔ اور مسلمانوں نو سراپا احتجاج ہونا چاہیے ہے، اور حکام بالا تک اسی اس پیغام نو پہنچانا چاہنے ہیں کہ انڈیا نال اپنے سفارتی تعلقات ختم کیتے جان، کیونکہ ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں۔ برملا طور تے اسی تقاضا کر رہے ہیں حکام بالا نال انڈیا دی مصنوعات تے پابندی لگائی جائے، سفارتی تعلقات ختم کیتے جان۔ او دی وجہ کہ جیڑا ساڈے دین نال مخلص نہیں، ساڈے رسول نال مخلص نہیں، او ساڈے نال مخلص کیویں ہو سکتا؟ اس واسطے اسی یہ پیغام حکام بالا تک پہنچانا چاہنے ہیں کہ جنہاں نے رسول اللہ دی گستاخی کیتی ہے انہاں نو تختہ دار تے لٹکایا جائے اور قرار واقعی سزا دیتی جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ انہوں نے صرف رسول اللہ دی بے حرمتی نہیں کیتی بلکہ کئی ارباں خرباں مسلمانہ دا دل توڑے، ٹھیس پہنچائیے ساڈے دل نو، کیونکہ اسی جان تے دے سکنے ہیں پر مصطفیٰ دی ناموس تے حرف نہیں آن دے سکتے۔ بہت سارے ممالک نے انہاں نال سفارتی تعلقات ختم کرن دا مراسلہ بھی جاری کر دیتا، عوام نے ڈیمانڈ بھی اس گل دی کیتی ہے، اور آج جسی بھی جامعہ مسجد خالقیہ دے ممبر تے بیٹھ کے سارے جڑے حکومت نو یہ کہہ رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں کہ جنہاں نے ساڈے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان گستاخی کیتی ہے، ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں، اور انہاں نال سفارتی تعلقات ختم کیتے جان، ہر قسم دا لین دین ختم کیتا جائے، جد تک کہ برملا طور تے معافی نہیں منگ دے، گھٹنے نہیں مسلمانہ دے اگے ٹیک دے، انہی دیر تک انہاں نال کوئی کسی قسم دا تعلق روا نہ رکھا جائے، کیونکہ نبی پاک دی محبت ہی سب کچھ، میرے نبی دا سب تو پہلا گستاخ ابن الخطل جن نے حضور دی شان گستاخی کی تھی، اور وہ جاندا سی کہ میں بچاں گا کہ میں بیت اللہ شریف دے غلاف جا کے تے چھپ گیا،
انہوں پتہ سی اللہ دا قرآن کہندا ہے وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ جدوں اللہ نے کہہ دیتا جڑا اتھے بڑھ گیا وہ امن اچھے ہونے منوں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جدوں نبی پاک دی گستاخی کر لئی تے میرے آقا فرمایا انہوں لبو جتھے لبے مار دیو، جتھے لبے دی گردن قلم کر دیو۔ صحابہ اکرام پیچھے لگ گئے تے جدوں آن کے وکھیا جو بیت اللہ دے غلاف وچ چھپیا تے تلواراں کٹیاں دیاں کٹیاں رہ گئیاں، سارے کھڑے ہو گئے، کوئی اگے جان واسطے تیار نہیں۔ کیوں؟ اللہ دا قرآن کہندا وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ یہ امن والا گھر ہے۔ اب کیسے قتل کیا جائے؟ تو جب حضور کو پتا چلا تو آقا نے فرمایا میں نے کہا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ صحابہ نے کہا آقا آج تیرے گستاخ کو امن والا گھر بھی نہیں بچا سکے، امن والا گھر بھی۔ فَاقْتُلُوهُ 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 فَاقْتُلُوهُ۔ توجہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی آقا آج امن والا گھر بھی ایسے بدبخت نو نہیں بچا سکتا۔ اور دی وجہ کی یہ تو اجا گستاخ ہے اور پتہ ہے چلیا نبی پاک نو رب نے ایوی چھوٹ دے چھڑی ہے جتھے ساڈے تے جے شہر وچ احرام کی حالت قوانین لاگو نے نبی پاک دے اوتھے بھی کوئی قانون لاگو نہیں۔ آج بڑیاں بڑیاں تقریراں کیتیاں جاندیاں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم ہے جس میں تم رہتے ہو۔ تو ہل کا معنی صرف یہی نہیں ہے رہنے والا، ہل دے دو معنی ایک لغوی ایک فقہی۔ ہل دا پہلا معنی جڑا لغوی ہے وہ ہے کہ مثلا تسی منڈی صفدرآباد وچ رہ رہے ہو تے ایک گھر تسی جا کے سانگلے بنا لیندے ہو، ایتھے تسی مقیم ہو ہن سانگلے جا کے رہن لگ پئے ہو، اوتھے تسی ہل لو۔ سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو رہ تسی رہے ہو منڈی ٹاباں وچ، ایک مکان تسی سانگلا بنا کے ہن ایتھوں تسی اوتھے شفٹ ہو جاندے ہو، پتہ ہے چلیا ایتھے مقیم ہو اوتھے ہن تسی ہل لو۔ علماء فرماندے نے اگر تے رب کائنات نے قسم اٹھائی ہے مکے دی تے پھر میرے نبی دا اصل دیس تے من اللہ ہے، مقیم تے اوتھے نے مکے وچ حضور ہل تے جے قسم فرمائیے مدینے دی تے پھر مکے وچ مقیم نے مدینہ شریف وچ ہل نے۔ اور دوسرا ادا معنی ہے فقہی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی قسم ہے جس میں احرام کی حالت میں بھی تجھ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ کہ احرام دی حالت جتے جدے ہوتے کوئی قانون جتے لاگو نہ ہوئے، اور فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہے۔ اسی اگر احرام بنیا ہوئے تھے، احرام دی حالت چاہیے، احرام بنیا ہوئے تے اسی اتھے جوں نہیں مار سکتے، کیڑی نہیں مار سکتے، وال نہیں پٹ سکتے۔ وہ دی وجہ کی ہے اگر اسی احرام دی حالت چے کام کرانگے تے دم لازم آ جائے گا، دم لازم آ جائے گا۔ لیکن ایتھے علماء نے ہلتا دوسرا معنی بیان کیتا ہے احرام کی حالت میں جس پر کوئی قانون لاگو نہ ہو
اس کو ہل کہتے ہیں۔ فرمایا محبوب اس شہر کی قسم ہے جس میں سب پر احرام کی حالت میں قوانین لازم ہیں، لیکن تیری وہ ذات ہے جس پر وہاں بھی کوئی قانون لاگو نہیں ہے۔ پتہ ہے چلیا اگر قانون لاگو ہوندا تے ومن داخل کان آمنا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس میں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ بھئی اگر کوئی کسے تے ظلم بھی کر کے اس گھر وچ آ جائے انہوں آکھنا کچھ نہیں، وہ امن وچ آ گیا، اوتھے خون نہیں بہانا۔ توجہ ہے تہاڈی؟ توجہ ہے نا؟ وہ گھر امن دا گہوارہ ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں امن دا گھر ہے، جیڑا بھی اتھے آ گیا وہ امن وچ آ گیا، امان وچ، اللہ دی امان وچ، انہوں کوئی بھی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پر یہ گل ذہن وچ رکھنا، اگر کوئی نبی پاک دا گستاخ اتھے چلا جائے انہوں معافی نہیں۔ جڑی اصل گل میں دسنا چاہ رہے ہوئے نبی پاک دے گستاخ نو اتھے معافی نہیں، وہ پاویں بیت اللہ دے غلاف وچ بھی چھپ جائے، اللہ فرماندا ہے انہوں اتھے بھی مار دیو کیونکہ اے میرے محبوب دا گستاخ۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کا گستاخ 1400 سال پہلے گستاخی کر کے بیت اللہ کے غلاف میں چھپے تو اللہ یہ کہے یہی قتل کرو کیونکہ یہ میرے محبوب کا گستاخ ہے، اسے امن کا گھر بھی نہیں بچا سکتا۔ اور آج اگر فرانس کوئی کتا یا انڈیا کی کوئی کتیا مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے تو وہ کیسے بچ سکتی ہے؟ پھر ہم یہی کہیں گے من سب نبیا فقتلوہ، وہ بھی حضور کی گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے، اسے کافر کردار تک پہنچایا جائے، اسے پتا عوام کو پتا یہ چلے کہ یہ مسلمانوں کے نبی کی گستاخی اس نے کی ہے، اس کو سرعام لٹکایا جائے پھانسی پہ تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ کل کو آنے والے وقت میں کسی کو جسارت نہ ہوگی رسول اللہ کی ذات پہ بھونکے 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 بھونکے۔ یہ جتنے کتے کتیاں کھلے عام چھوڑے ہوئے ہیں یہود و نصارہ کی یہ چالیں ہیں، تو جو 360 بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں ان کو کیا پتا رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ اگر رسول اللہ کی شان پوچھنی ہے تو ابو بکر صدیق سے پوچھو، عمر فاروق سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، حیدر کرار سے پوچھو۔ اگر حضور کی شان پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھو۔ ان گندے لوگوں کو کیا پتا ہے جو بتوں کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، ہاتھوں سے خود ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کو کیا پتا رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ دا قرآن کہندا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کے بارے میں قرآن یہ کہے کہ یہ محبوب دکھیوں کے دکھ دور کرنے کے لیے آیا۔ رحمت کا کی معنی ہے؟ دکھیاں دے دکھ دور کرنے والا۔ نہیں سمجھ آئی تو اور رحمت کنوں کہندے نے دکھیاں دے جیڑا دکھ دور کرے۔ میں دے تے خال دے دینا میں فقش دے علاقے گیا کو 2-3 مہینے لنگ گئے سن، اتھے بارش نہیں ہوئی 4-5 مہینے تو زمین بڑی خشک سی، حالات بڑے خراب سن، فصلاں ہے کوئی نہ۔ وہ بندے میں نو کہنے لگے تسی سید زادے ہو شاہ جی دعا کرو اللہ تعالیٰ کے بارش ہی پا دوے۔ میں کہہ جی اچھا اللہ کرم کرے گا، ہاتھ چوک کے دعا منگی اللہ تعالیٰ نے، نکمے دی دعا نو قبول کر لیا،
بادل آنے شروع ہو گئے، بارش وسی، تو ہر بندے دی زبان تے لفظ سن کہ رحمت دی بارش، رحمت دی بارش۔ وہ میں بندیاں نے پوچھا، میں کہا قطریاں اتے رحمت لکھے ہے؟ میں تو انہوں سلیس اس واسطے سمجھا رہا ہوں تاکہ تنوں گل سمجھ جائے۔ میں کہا پانی دے قطرے لکھے رحمت؟ آندے جی نہیں۔ کہ تسی کیوں یہ کیوں کہہ رہے رحمت دی بارش؟ اس دی کی وجہ ہے بھائی پانی اسمانہ تو پہ ڈگدا ہے تے رحمت دی بارش اے دی کی وجہ ہے کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ مینوں کہندا ہے شاہ جی اصل وچ وجہ اے وے کہ انہیں زمین دی خشکی والا دکھ دور کیتا ہے، اس واسطے اسی کہنا ہے رحمت دی بارش۔ زمین خشکی والا جڑا دکھ ہے اس بارش نے دور کیتا ہے، اس واسطے اسی کہنا ہے اے رحمت دی بارش۔ میں تھے دوسری گل دے دینا، ہو سکتا ہے جی کئی بندے نہ سمجھ آئی۔ رات نو کو 2-2:30 بجے دا ٹائم ہوئے تے کسے دے پیٹ شدید دردی ہوئے تے ڈاکٹر نہ لبے، 2-2:30 دا ٹائم ہوئے رات دا تے پیٹ شدید درد ہوئے، انہوں ڈاکٹر نہ لبے تے اچانک کسے دا بوہا جا کے کھڑکاوے تے وہ کہ چل یار میں جانا تینوں دوائی دے دینا، وہ جا کے انہوں دوائی دوے، رات دے 2:30 بجے دا ٹائم ہوئے انہوں دوائی دوے، بندہ ٹھیک ہو جائے تو انہوں پتہ کیا کہے گا، توں تے یار میرے واسطے رحمت دا فرشتہ بن کے آگیا، توں تے ایس ویلے میرے واسطے رحمت دا فرشتہ بن کے آگیا ہے۔ انہوں بندہ پوچھے پہ اے دے متھے ہوتے لکھے ہے فرشتہ رحمت دا، اے دے متھے ہوتے لکھے ہے؟ وہ بندہ آکھے گا اصل اچ گل لے نہیں، اصل اچ میں رحمت دا فرشتہ انہوں اس واسطے آکھے ہے کہ انہیں میرے پیٹ دے درد والا دکھ دور کیتا ہے، اس واسطے میں انہوں رحمت دا فرشتہ آکھے ہے۔ انہیں میرے اندر دے درد والا دکھ دور کیتا ہے، اس واسطے انہوں میں رحمت دا فرشتہ آکھے ہے۔ پتہ ہے چلیا رحمت کہیں دے انہوں نے جیڑا کسے دے دکھ دور کرے۔ میں پوچھنا چاہنا کائنات کوئی ایسی چیز تے وخا یا کوئی ایسی ہستی تے وخا، کوئی ایسا شخص تے وخا جدے دکھ میرے مصطفیٰ نے دور نہ کیتے ہو، یا جدہ دکھ نبی دور نہیں کر سکتا، تجھے پتہ ہے کہ دور کر سکتا ہے پھر اعلان کر کے منیا کر، یہی محبوب ہے جو دکھیوں کے دکھ دور کرنے والا ہے، ہمارے نزدیک ہماری جان سے بھی افضل ہے جو ہمارے دکھوں کو دور کرنے کے لیے آیا، جو ہمارے دکھوں کا دعویٰ بنایا ہے۔ پھر ہم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو انگلی کاٹ کے رکھ دے گا، رب کعبہ کی قسم کوئی آنکھ کھولے گا تو آنکھ نکال دیں گے، قدم بڑھائے گا تو ٹانگیں کاٹ دیں گے، کیونکہ ہمیں ہماری جان پیاری نہیں ہے، مصطفیٰ کا ایمان پیارا۔ ہر بات پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، ہر چیز پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی ذات پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وجہ ہے اور نبی پاک دی ذات پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں سبحان اللہ، جڑے تسی بول دے نہیں تو اڈی وجہ تے لوگ گستاخی کر دے۔ اگر تسی اپنی مسجد اچ بیٹھ کے یا جتھے تانوں بلایا جائے اگر بازو کھڑے کر کے نبی پاک کی ناموس تے ایک نعرہ ماریا ہوئے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اوے مسلمان نے اگر تسی پیشاب کر دے ہو تے کفر تواڈے پیشاب وچ بیٹھ جائے، پر تواڈے جنی طاقت ہی نہیں، کیونکہ اسی ایمان دے کمزور ہو چکے، تہاڈا ایمان کمزور ہو گیا۔
جہدے واسطے تسی آواز حق دی بلند کرنے واسطے تیار تانوں بلایا جائے گھراں چوں نکلنے واسطے تیار تانوں جان پیاری ہے ایمان پیارا نہیں آج بھی اسلام زندہ باد ہن ادھیاں بندیاں نے آکھیا سبحان اللہ اجے بھی کئی بندیاں نو اسلام زندہ باد نہیں لگدا بازو کھڑا کر کے آکھو اسلام زندہ باد لبیک 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 ختم چاہے فراز کا کتا ہو چاہے انڈیا کی کتیا ہو چاہے کوئی پاکستان کا بے ایمان ہو جو رسول اللہ کو بھونکے گا من صفا نبی 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 کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ جو رسول اللہ کے خلاف بولے اس کی گردن کو اڑا دیا سرکار دے صحابہ نے تے کدی انج کیتا ہی نہیں سی تواڈے کول 20 مثالاں اگر پتر سامنے آ گیا تو نے آکھیا ابا جی 3 واری تلوار دی ذات تھلے آئے ہو حضرت ابو بکر دا سکا پتر ہے تے پتراں نال پیواں نوں کنا پیار ہوندا تسی جان دے ہو آ جڑے اولاداں والے نے انہاں نوں پتہ ہے پتراں نال کنا پیار تے کنی محبت ہونی چاہیے پتہ ہے نا لیکن انہوں نے کہا ابا جی 3 واری میری تلوار تھلے آئے ہو تے ابا جی سمجھ کے چھڑ دیتا ہے فرمایا اور تم 1 واری آ جانا میری تلوار تھلے کدی پتر سمجھ کے معاف نہ کردا وہ دین کا دشمن سمجھ کے ٹکڑے کر کے نبی دے قدمہ ٹھہر لا دے کوئی ثابت تو کرے یہاں آ کے بتائے حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو یہ ڈھیل دی ہو کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا اگر تو نے نبی پاک کے بارے میں کچھ بولا سکا باپ نبی پاک دا گلہ کرے تے باپ دے منہ تے چنڈ ماری میرے آقا کی فرماندہ الجنہ تحت اقدام الامہات الوالد اوسطہ ابواب الجنہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے اور جنہ دے قدمہ تھلے رب کائنات نے جنت رکھی ہے اگر پیوں نبی دا گستاخ تے ابو بکر دے منہ تے چنڈ مارے تے نبی پاک فرمان ابو بکر باپ تے منہ تے چنڈ کیوں ماریا عرض کی تیاریا میرے باپے قربان اس ویلے تلوار نہیں سی تے گردن لے کے تیرے قدمہ چلا اس ویلے میرے کو تلوار نہیں سی آنے تے گردن لا کے لے کے آؤں گا کیونکہ تیرا گستاخ میں نوے کاک بھی چنگا نہیں رہا آج لوگ کیا اندر مولویاں دے ٹیڑ دا مسئلہ ہے اللہ دی قسم اٹھا کے اے ساڑھا ٹیڑ دا مسئلہ نہیں ایسا کو پیڑیاں نہیں منڈنیاں بولو وہ ساڑھے بننے سانجے نے کسی انڈیا والی کتیا جس نے حضور دی شان کی گستاخی کیتی ہے بولو تے صحیح وہ تے ساڑھے نہ بننے سانجے نے اور فرانس دے کتے نال ساڑھے بننے سانجے اسی ممبر مصطفیٰ تے بہ کے منڈی سفتر آباد دی سرزمین تے بہ کے انہاں دے بارش کیوں بول رہے ہیں کہ پیڑیاں منڈنیاں بولو اگر میں تھے بہ کے انہاں دے بارش اگر کوئی گل کرنا پیا تے میرے اندر اگر رسول اللہ دی محبت والا درد نہ ہوئے تو میں بولا میرا انہاں نال پیڑیاں دا جھگڑا نہیں صرف مصطفیٰ دی نموز تے جھگڑا ہے جیڑا بندہ تے مصطفیٰ دے درد دا غلام بن کے آوے اسی انہوں اپنے سر سے بٹھا دے
جڑا حضور دا دامن پھڑ کے آوے اسی اودیاں جتیاں بھی اپنے سر تے رکھن دی تیار تے جے کوئی مصطفیٰ دا گستاخ آوے ساڈا دے نال کوئی تعلق نہیں اسی اعلان کرنا چاہنے ہاں کہ انہاں دے نال اپنے سفارتی تعلقات ختم کیتے جان ورنہ ایسا سلام آئے گا کہ ان کی نسلیں یاد کریں گے اگر مسلمان خاموش ہیں تو ان کے ایمانوں کو جھوڑا نہ جائے عزیز انہا کیا پیش کریں تجھ پر کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا توجہ رسول اللہ کے سچے غلام بنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ننگی تلوار لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے منصوبے دا انہاں دے نال وعدہ کر کے چلے نا انہاں کہا 200 اونٹ بھی دیاں گے تیری شادی بھی کران گے تینوں سرداری بھی دیاں گے تے ننگی تلوار لے کے جدو خطاب دا پتر عمر نکلیا نا اگوں میرے نبی دا غلام ملیا تے اس غلام دا نا سی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی غلام ماڑے کردہ حضرت عمر دے روپ تے دب دبے تو تے زمانہ کمدہ سی نا تاہیں تے نبی پاک نے اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی اللہم عز الاسلام والمسلمین بے عمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام مولا جے اسلام نو عزت دینا چاہنا تے پھر یا خطاب دا پتر عمر عطا کر دے یا حشام دا پتر عمر عطا کر دے عمر بن حشام اے ابو جال دا نام یہ بھی سردار سی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خطاب دا پتر بنو عتیق قبیلے نال آپ دا تعلق آپ بھی سردار تے رو بینا کہ نا سن کے عمر دا لوکی لرزہ باندام ہو جاتا تے آج جدو رسول اللہ دی اب پنجابی ساڑھے اندر سپاری کسی نے مارن دی سپاری پڑھ لیں پنجابی دے ورڈ استعمال اس تو کرنا بھی تو سمجھ آ جائے جدو سپاری لے لئی نا جا سیر لے آتے 200 اونٹ بھی شادی بھی کرانگے تو سرداری بھی دیاں گے ہون ساری رات تلوار نہر دی چڑھ دی رہی ساری رات تلوار تیز کردہ رہا خطاب دا پتر اللہ دی نگاہ ویندی رہی تو پتہ تے سویرے لگنا ہے تیریاں تلواراں دے وار چل دے نہیں یا محمد دے نینا دے وار چل دے اینا کتیاں دے بارے تسی آنے جنہ ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلا جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے ہی نہیں رب کعبہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا ہو تو یہ گم ہو جائیں بولنے ہی نہ یہ بولتے ہی اس لیے انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں انہاں ویکھیا نہیں جدے بارے صحابہ کہن میرے آقا فرمایا رائیت ربی فی احسن صورت میں اپنے رب نو تک کے آیا بڑی سونی صورت آڑا تے صحابہ نے عرض کیتی حضور ہے دسو تو صحیح کڈا سونا فرمایا من رانی فقط رال حق منو ویکھو جن نے منو ویکھیا انہیں انہوں ویکھیا
زندہ باد فقتلو فقتلو. اور عشق کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ عشق کیا کہتا ہے؟ امام سیوطی نے بتا دیا ہے لوگوں اگر مصطفیٰ کے بال مبارک کی بھی کوئی گستاخی کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے. جو نبی پاک کی جوتی کو جتڑی کہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے. اور تسی اتنے سونی رہے ہو کی کہہ رہے ہیں وہ ورڈ میں بیان نہیں کرنا چاہتا جڑے اس کتیا نے اپنی زبان چکے. لیکن ہم یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو دفن کیا ہے، کلاشن کوف کو دفن نہیں کیا. میری بات سنیے، ہم نے غازی علم الدین شہید کو دفن کیا ہے لیکن خنجر ابھی باہر آئے. اور کدوں آنکھوں کے سبحان اللہ. جس خنجر نال راج پال کھتری نو وڈیا وہ خنجر اجے باہر ہے، وہ خنجر نہیں دفنایا. آج بھی غازی پیدا ہو سکتا ہے اور یہ میں کہتا ہوں گھر گھر سے غازی نکلے. تم نے ابھی دیکھا کیا ہے؟ اور ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں بھونکنا بند کر دیں ورنہ ایسا سیلاب آئے گا کہ ان سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اور میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسلام جاگ گیا ہے. جنہوں نے جن ممالک نے ابھی پہلے کبھی بھی مسلمانوں کی حمایت میں کوئی لفظ نہیں بولا تھا آج سب سے پہلے وہ میدان عمل میں آ گئے. وہ کیوں میدان عمل میں آئے؟ ان کو پتہ یہ چل گیا ہے کہ اگر سب سے زیادہ عاشق دیکھنے ہو تو پاکستان میں دیکھو. نبی کے دیوانے، نبی کے پروانے. اگر کوئی عرب والا ہے، مدینے والا ہے یا مکے والا ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ مصطفیٰ مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینے میں رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ میرے آقا تو ہر سنی کے سینوں میں رہتے ہیں. تم نے مصطفیٰ کو مدینے میں دیکھا ہے، ہم نے مصطفیٰ کو اپنے سینوں میں دیکھا. ایسا عشق کہاں سے لاؤ گے جہاں خادم حسین رضوی جیسے بابے اللہ نے پیدا کیے جنہوں نے دین متین اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کر دیا. گھر کی پرواہ نہیں. غازی عبدالقیوم جیسے جرار پیدا کیے. یہ وہ دھرتی ہے جس میں غازی ممتاز حسین قادری جیسے حضور کے غلام پیدا ہوا. تو حضرت نعیم ماڑے کردہ غریب کردہ اگے آن کے پوچھنے لگا عمر کتنے چلے ہیں؟ انہیں آکھیا میں محمد دا قتل کرن چلے ہیں. انہوں کا دا ڈر سے انہیں سمجھا میرے اگے کنے آنا ہے. حضرت نعیم نبی دا غلام سی پاویں ماڑا ہی سی. آئے حضرت نعیم نے آکھیا گل سنو میرے ادھر جان تو پہلا اپنے بھین دے پڑوئیے ال جا، پہلا اپنی بھین دے گھر جا. تیری بھین تے پڑوئیا او دا ہی کلمہ پڑھ کے تے او دیاں زلفاں دے قیدی بنے نے تے توں او دا سر لین چلیا. جدو عمر نے سنیا تے ارادہ ترک کر دیتا تو میں ادھر نہیں جانا، ہن پہلا بھین تے پڑوئیے ال جانا. تے جدو بھین تے پڑوئیے دے گھر گئے تے بھین نوں بھی مار دین تے پڑوئیے نوں بھی مار دین تے دوویں سیسا پلائی دیوار دی طرح ڈٹ کے کھڑے تے عمر دی مار دا کوئی اثر نہیں ہو رہا. او دی وجہ جدو دل تے اثر مصطفیٰ دا پیار کر گیا ہو آئے پھر کسے دی مار اثر نہیں کرتی.
جس پر مصطفیٰ کا پیار اثر کر جائے اسے مار اثر نہیں کرتی. یہی تو وجہ ہے کہ بلال مار تو کھاتا رہا لیکن پیار نہیں گیا. جتنی کھاتا ہے پیار اتنا زیادہ ہوتا. آج عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, محبت میں گر ستم نہ ہو تو کچھ مزہ ہی نہیں. جدو پیار کیتا جائے مارا پیندیاں نے, پیار کیتا جائے تے ظلم و ستم سہنے پیندے. اونا نے بھی جدو مارا بھی کھا لیاں عمر نے ویکھیا پہ ٹل دے نہیں, نا تے او دا ہی لیں دے, نا تے او دا ہی لیں دے. پھر عمر پیچھے ہٹ کے کھلو گیا, آکھن لگا او لیا ہاں کتاب جڑی پڑھ دی سے پئی, وہ لیا نا کتاب جڑی پڑھ دی سے پئی. جدو کتاب لیاندی نا تے حضرت عمر وضو کر کے کتاب نو ہاتھ لا کے جس ویلے پڑھنا شروع کیتا تے اکھاں وچوں زاروں قطار اتھرو نکلے. تے بہن پوچھن لگی تیرا ایڈا سخت دل تے تو رونا کیوں ہے؟ انہیں کہا روما کیوں نہ سمجھ اج آئیے یہ قرآن ایڈا سونا ہے جدے اتے آیا او دا کی مقام ہوئے. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کی قدر پوچھنی ہے تو صحابہ سے پوچھو. ان بے غیرتوں کو کیا پتا رسول اللہ کون ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. اور اگر کسی میں یہ اتنا گمانڈ اور اتنا گمان اپنے مذہب پہ اپنے دھرم پہ ہے تو میں یہاں ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں, اگر کسی کو یہ مان ہے کہ ہمارا دین سچا ہے یا جن دیوی دیوتاؤں کو ہم پوجتے ہیں وہ سچے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. جو یہ کہیں ہم ان کے لیے مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو یاد کر کے آگ میں گھس جائیں, میں اپنے رسول کو یاد کر کے اللہ اور اس کے محبوب کو یاد کر کے میں بھی آگ میں جاؤں, لیکن جانا اکیلے اکیلے ہاتھ پھاڑ کے نہیں. یہ دی ایک وجہ ہے. حضرت مالک بن دینار دے نال ایک دہریے دا مناظرہ ہو گیا تے دہریے اللہ نو نہیں مندے, ایک اللہ دا یقین ہے اللہ نو نہیں مندے. وہ آندے نے جڑی کائنات بنی ہے اے بس بن گئی ہے فرضی, اللہ کون ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار نے آکھیا بھی اے تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں, اللہ جن نے تینوں پیدا کیتا ہے, مینوں پیدا کیتا ہے, جن نے آسمان کھڑا کیتا ہے. وہ اس گل تے مندا نہیں سی. انہاں آکھیا تو اے تے مبالغہ کر لے. میں کہا جی کر لو. لو جی اگ بالی گئی تے حضرت مالک بن دینار دا ہاتھ تے او دا ہاتھ نے دوویں جوڑ کے نا تے اگ وچ رکھ دتے گئے. وہ 15-20 منٹاں بعد کڈے تے نہ انہاں دا ہی ہاتھ سڑیا تے نہ او دا ہی سڑیا. لوکی پریشان ہو گئے, یہ کی گل. حضرت مالک بن دینار نے اللہ دی بارگاہ چرض کیتی, مالکا تینوں پتہ میں سچا تے جھوٹا ہے تے اج تے بڑی بے عزتی والی گل ہے تے نہ او دا ہی سڑیا ہاتھ تے نہ میرا سڑیا, او تینوں مندا ہی نہیں تے میں تے تیری خاطر او دے نال مبالغہ کیتا ہے تے میرا مالکا او دا بھی نہیں سڑیا تے میرا بھی نہیں سڑیا تے ہن سچا کون تے جھوٹا کون؟ اللہ فرمایا مالک بن دینار او دا ہاتھ پھڑ کے اگ تے نہیں سی نہ رکھنا. آئے آئے اوے او دے ہاتھ نو تیرے ہاتھ نال نسبت سی, تیرے ہاتھ نال لگ گیا سی, او دا ہاتھ کیویں چھڑدا؟ اوے کلا کلا لاکھ کے وے تماشا تے پھر لگے گا, پتہ لگ جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون. اس واسطے آکھیا کہ نال ٹچ کر کے نہیں کھڑنا, کیونکہ سانو تے اللہ دے رسول تے سانو تے بھروسہ ہے, ساڈا تے وال بھی منگا نہیں ہو سکتا. اور یہ آقا رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو یہاں مصطفیٰ کی محبت کا دم بھرتا ہے اسے تو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی.
ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے وہ اسی کو بے قسمیں ڈارو میں ممبر رسول سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آج بھی اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے اپنے دیوی دیوتاؤں کو مان کر ہمارے ساتھ مبالغہ کرنا چاہے تو سید شاہد حسین گردیزی مبالغے کے لیے تیار ہے میں اپنے رب رسول کو پکاروں گا تم اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارو پھر پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون کیونکہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے سانوں تے پتہ تہاڈی اوقات کنی لیکن ساڈے تے پالن والے مصطفیٰ نے اللہ اکبر اس واسطے میں آخری لفظ تقریر دے لگا بولنا ایک قرارداد پیش کرو بازو کھڑا کر کے کہ جس کتیا نے یا جس بھی کتے نے رسول اللہ دی شان گستاخی کیتی ہے اور انڈیا دا رہن والا یا کسے بھی انہوں کافر کردار تک پہنچایا جائے اسی ایک قطن طور تے بھی منن واسطے تیار نہیں کہ انہوں نے پارٹی چو کٹ دیتا گیا نہیں حکومت اس نو قرار واقع سزا دے وے اگر نہیں دے گی تے انہاں دے نال روا سلوک نہیں رکھیا جائے گا مسلمان ہر علاقے سے یہ آواز بلند کرے گا من صفا نبیا فقتلوہ 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 اللہ تعالی سانو سب نو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وچ جینا اور نہ دی محبت وچ مرنا نصیب فرمائے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس واسطے ساڑھے خون دے ایک ایک قطرے دی بھی اگر ضرورت پئی تے اسی حاضر ہیں کیونکہ جان دی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان دے کر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے بالکل جان دے کر بھی یہ حق ادا نہیں کر سکتے سب سے بڑا شکر تو یہ ہے کہ حضور کی امت سے اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا اور یہ ہم اللہ کا کروڑ ہے شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے اور پھر حضور کے عاشقوں میں پیدا کیا ہے حضور کے گستاخوں میں پیدا نہیں کی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ اعلان سننے